اب اس پر بحث ہو رہی ہے. پچھلی بار جو ان کے یہاں دعا ہوئی تھی تو ناشتے میں کتنے آئٹم تھے, مذاق ہو رہے ہیں, کتنے آئٹم تھے, 6 تھے. بھائی آپ کی یہاں دعا ہونی ہے 7 سے کم نہ ہو. اچھا انہوں نے بڑھا دیا 7 کر دیے, اب اگلے والے نے 8 کر دیے, پھر لوگ اسی میں بھاگنے لگے. بھئی سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. سب کے ساتھ آپ کا یہ مذاق بھی, آپ نے مذاق میں کہا ہے لیکن دوسرے پر بھاری پڑ رہا ہے. چونکہ جیسے آپ نے کہا جب مرض ہوتا ہے, بیماری ہوتی ہے, تو اس وقت وہ اللہ سے زیادہ قریب تر ہوتا ہے, سوچنے لگتا ہے, غور کرتا ہے. یہ ہے بیماریاں, کبھی کبھی اپنی بیماریوں میں سارے پرانے گناہ یاد آ جاتے ہیں جو بڑی بیماری ہوتی ہے, تو اس وقت انسان کوئی انکار نہیں کر سکتا, توبہ بھی کرتا ہے, استغفار بھی کرتا ہے, تو وہ اپنی پہلی کنڈیشن سے بیٹر کنڈیشن میں ہوتا ہے. تو مریض سے بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کرو. اب کوئی مریض ہے اس کے لیے ہم دعا کرنے بیٹھے ہیں, تو دیکھیں جس کا جتنا رابطہ اور رشتہ قریب ہوگا اتنا ہی اس میں اثر ہوگا, مطلب اتنی گہرائی ہوگی. سوال یہ, ماں اپنے بیٹے کے لیے جیسے دعا کرے گی, جیسا کہ خود امام حسین نے جناب علی اکبر کے سلسلے میں کہا, ان کی والدہ سے کہا ہے کہ میرے جد کی حدیث ہے کہ ماں کی دعا رد نہیں ہوتی, اولاد کے لیے تم دعا کرو. امام تو خود امام معصوم تھا اور مظلوم ترین انسان تھے, اور مظلوم کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے, اور اس میں بھی آپ نے اس تعلیم کو دیا کہ تمہیں یعنی ماں کی دعا سب سے زیادہ افیکٹو ہے. باپ کی دعا قریب نیچرل ہے کہ ہمارا بیٹا ہے, اس کے لیے جو پریشانی ہمیں ہوگی وہ دوسرے آدمی کو اتنی نہیں ہو سکتی, ہمارے رشتے سے ہوگی. صحیح بات ہے, اور کیا. لیکن یہ کہ دعا میں اجتماعی طور پر اگر لوگوں کو بلایا جاتا, دیکھیے ایک چیز ہے, میں نہیں کہوں گا, جو آج کل بہت سی چیزیں رسمی ہو گئی ہیں, خاص طور سے ہندوستان میں تو بالکل ہی رسمی ہو جاتی ہیں کہ ایک آدمی بیٹھے گا, وہ عربی میں کچھ پڑھتا رہے گا, باقی سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور آخر میں چائے پانی ہوگا. ہمارے یہاں ایک دعا ہوتی تھی, وہ دعا کا نام بھی نہیں لیں گے, نہیں تو یہ بھی نہ ہو, الہ آباد میں, تو مختلف جگہوں پر اب تو کم ہو گئی, وہ دھیرے دھیرے اسی لیے کم ہو گئی کہ وہ افیکٹو نہیں ہے, روحانیت ہے نہیں. بھئی اب اس پر بحث ہو رہی ہے, پچھلی بار جو ان کے یہاں دعا ہوئی تھی تو ناشتے میں کتنے آئٹم تھے, مذاق ہو رہے ہیں, کتنے آئٹم تھے, 6 تھے. بھئی آپ کی یہاں دعا ہونی ہے 7 سے کم نہ ہو. اچھا انہوں نے بڑھا دیا 7 کر دیے, اب اگلے والے نے 8 کر دیے, پھر لوگ اسی میں بھاگنے لگے. بھئی سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. سب کے ساتھ آپ کا یہ مذاق بھی, آپ نے مذاق میں کہا ہے لیکن دوسرے پر بھاری پڑ رہا ہے. ہاں اور کیا. آپ دعا ناشتہ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے. کچھ لوگ اس مزاج کے ہوتے ہیں, مذاق میں ہی وہ تیر مار مذاق میں تیر بھی مار رہے ہیں, یا ہم کہتے ہیں خالص مذاق کر رہے ہیں, لیکن آپ کے مذاق کا اثر کیا ہو رہا ہے, افیکٹ بھی تو دیکھیں. تو آپ ناشتہ کرنے نہیں گئے تھے. اگر واقعی کوئی دعا ہے تو آپ اس جذبے سے جاتے, آپ ویسے ہی وضو کرتے, تیاری کرتے, وہاں پہنچتے, بیٹھتے, خوف ہوتا. یعنی ابھی تو آپ اللہ کے سامنے گڑگڑا رہے تھے, رو رہے تھے, واقع کہے لگ رہے ہیں. دعا ابھی دعا ختم ہوئی ہے, مثلا ہم نے دعائے کمیل پڑھی شب جمعہ, ہم سب لوگ بیٹھے 4 آدمی. دیکھیے میں قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو دعا آتی ہے آپ کے ون چینل سے دکھائی جاتی ہے, قوم کی معصومہ قوم کے ہاں کی دعائے کمیل, یا دوسری مشہد کی دعائے کمیل, دیکھیے وہ گھنٹوں میں پڑھتے ہیں, کس طرح روتے ہیں, کس طرح گریا کرتے ہیں. عوام عجب کیفیت ہوتی. تو ہم بھی پڑھتے ہیں دعائے کمیل, اب اتنے منٹ ہو گئے ختم, الہی سری الرضا, یہ ختم ہوئی صلوات, چلو اٹھو چلنا, ابھی وہ فلاں جگہ جانا ہے. تو دونوں برابر ہیں دعائیں نہیں, دعا کو اثر نہیں ہوگا. تو یہ نہیں کہ دعا جو آپ کہتے ہیں کہ محلے والے جمع ہو گئے, اگر رسمن جمع ہوتے ہیں کہ بھائی ان کے ہم گئے تم ہمارے یہاں ہو, تو جیسے اس مجلس میں جو رسمن کی جا رہی تھی فائدہ نہیں ہو پا رہا ہے, ویسے اس دعا میں بھی فائدہ نہیں ہو پا رہا ہے. ورنہ آپ دعا اگر کر لیں تو پہاڑ ہل سکتے ہیں, اس میں کیا چیز ایسی ہے. تو جو آپ نے دعا کا سوال کیا ہے, ہر چیز میں تو یہ مان کے چلتا ہوں کہ اگر نیک نیتی سے کر دیا جائے, جیسے آپ سوال پوچھ رہے ہیں, ہم جواب دے رہے ہیں, دونوں آدمی, اگر اس کو اللہ کی طرف موڑ لیا جائے کہ ہم اس کام کو اس لیے کر رہے ہیں کہ اس سے اللہ خوشنود ہوگا, اس کو خوشی ہوگی اور وہ تقرب ہمیں حاصل ہوگا, تاکہ اس کی اچھی بات دوسروں تک چلی جائے, یہ سب ثواب ہو جائے گا. اگر ابھی ہم لوگ یہ کہ ذرا پروگرام اتنا عمدہ ہو جائے کہ کسی کا ایسا نہ ہوا ہو اور ایک ڈنکا میرا بچ جائے, ابھی وہ سب بالکل جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا, کام ختم ہو جائے گا معاملہ. اخلاص آپ کا, جو لوگ کیمرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اخلاص پیدا کر دیں کہ ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں, ثواب ہونے لگے گا. بالکل. جو
وہ یہ سوچنے لگیں کہ بھائی یار ہماری تنخواہ اتنی ہے، اتنا پیسے کا آج کا کام ہونا ہے، یہ ہو گیا، سب آپ غائب ہو جائے. نیت کے اوپر سب اللہ کے سب نیت پر ہے. یعنی وہی عمل آپ خالص نیت سے کر دیں، پاکیزگی سے. آپ اپنی اماں کی خدمت کریں، جی بے پناہ خدمت کریں، مگر نیت ہے ہمارے اماں ہیں یار، ہم چاہتے ہیں ان کو کریں گے، اللہ ثواب نہیں دے گا. آپ یہ نیت کر لیں کہ آپ کے دماغ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی خدمت کے لیے حکم دیا ہے، ہم ثواب آپ کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں. اللہ اس سے خوش ہوگا جب میں اپنی ماں کے ساتھ کچھ کروں گا. آپ خالی یہ کر لیں، دیکھیے بھی ثواب ہو جائے گا. اچھا آپ دیکھیے، جیسے آپ نے دعا والی بات اٹھائی تو میں اسی کو کہتا ہوں. جی آپ نے ہم سے کہا آج ہمارے یہاں یہ والی دعا ہے، آ جائیے گا. اب ہم چل رہے ہیں اور نیت کر رہے ہیں، ہمارا ایک بھائی ہے، ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا عزیز ہے، دعا کر رہا ہے، اگرچہ ہماری کیا زبان اور کیا ہماری حیثیت و اوقات، صحیح، لیکن ہم دل میں خود اللہ سے اپنے رابطہ قائم کر رہا ہوں، کہہ رہے ہیں کہ پالنے والے میں کچھ ہوں نہیں، لیکن اب وہ کہہ رہا میں جا رہا ہوں تو لاج رکھ لے، میری موجودگی کی بھی تو لاج رکھ لے، تو چلا جائے. اور اس کے بعد بیٹھا ہوا ہے اسی لیے کہ بھائی ہم کیا ہیں، مگر ابھی انہوں نے کہا ہے ان کی خوشی ہوگی اس لیے کہ اللہ کے بندے میرے عزیز ہیں، پڑوسی ہیں، ثواب ہو جائے گا. ابھی آگے موجود آپ کو عربی آتی ہو نہ آتی ہو کچھ نہیں آتی ہو، آپ کی موجودگی آپ کا ثواب بن جائے گی.